قربانی کیے ہیں بقرہ عید میں، گوشت کھانے سے پہلے غریبوں کا خیال کیا اسلام نے کہ اے لوگو تم صاحب نصاب بنے ہو تو گوشت تم بعد میں کھانا، پہلے غریبوں کے ہاں تقسیم کرو، ان کے ہاں پہنچاؤ، ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے بچے کھائیں گے تب تم کھانا۔ یہاں عید، رمضان کی عید میں خوشی منانے کا حکم ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ اے مسلمانوں، عید کی خوشی تم مناؤ گے لیکن پہلے صدقے فطر ادا کرو۔ جہاں تمہارا بچہ خوشی منائیں گے وہی غریبوں کے بچے بھی خوشی منائیں گے اور نیا کپڑا پہنیں گے اور گوشت پلاؤ کھائیں گے۔ اسلام نے برابر کا حق دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھا ہے، چلنے کا طریقہ بتایا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کہا گیا کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے تو زیادہ رات تک جگنے سے روکا گیا ہے۔ کہا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھو فوراً سو جاؤ اور فجر کی نماز پڑھو اپنے کام میں لگ جاؤ۔ سونے کا بھی وقت بتایا، اٹھنے کا بھی وقت بتایا، کام کرنے کا بھی وقت بتایا۔ پھر اسلام کہتا ہے بہت کام کیا ہے تم نے، تھک گیا ہے، پسینے میں شرابور ہو گیا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے سامنے، کہتا ہے اب رک جاؤ، جاؤ منہ ہاتھ دھلو، پہلے وضو بناؤ، نماز پڑھو، کچھ آرام کر لو، پھر کام میں لگنا، کھانا کھا لو پھر کام میں لگنا۔ پھر کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے بندہ، پھر اسلام کہتا ہے عصر کا وقت سامنے آیا، کام روکو، منہ ہاتھ دھلو، وضو بناؤ، طہارت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو، وضو حاصل کرو، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھو اور کچھ دیر آرام کرو، گھومو پھرو۔ گھومنے کا بھی ٹائم بتاتا ہے۔ مغرب کا وقت آتا ہے اور قوم کے لوگ جو ہے مغرب بعد سو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، مسجد میں یا جماعت سے پڑھتے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے امام صاحب جو ہے نا قرات کرتے ہیں زور زور سے، کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین۔ ظہر میں دھیرے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، عصر میں دھیرے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ابھی بتاؤں گا میں مذہب کیا ہے، ایسا کیوں ہوا۔ وہی نماز فجر میں، وہی ظہر میں، وہی عصر میں، وہی مغرب میں، وہی عشاء میں، طریقہ الگ ہے۔ فجر میں 2 پڑھو، ظہر میں 4 پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو۔ نماز وہی ہے، قیام وہی ہے، رکوع وہی ہے، سجدہ وہی ہے، تلاوت وہی ہے، عطیات وہی ہے، درود شریف وہی ہے، دعائے معصورہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کہیں زور سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہیں دھیرے پڑھنے کا حکم دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں چلنا کیسے ہے مجھ سے سیکھو، بولنا کیسے ہے مجھ سے سیکھو، سونا کیسے ہے مجھ سے سیکھو، کھانا کیسے ہے مجھ سے سیکھو، کس سے کس انداز میں باتیں کرو گے مجھ سے سیکھو۔ اتنا اچھا مذہب کہیں نہیں ملے گا۔ کفار مکہ کا گنڈا اس وقت جو تھا ابو جہل، ایک میٹنگ کیا، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ کیا کرتا تھا جانتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہو یا صحابہ نماز میں ہوتے تھے، باہر دیوار کے بغل میں آکے یہ لوگ شور و غل کرتا تھا، ہلہ مچاتا تھا، شور مچاتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا۔ آقا نے فرمایا ایسا کرو، یہ نماز جو ہے چپکے سے پڑھا کرو، کیونکہ کفار جو ہے مکہ کا ظہر کے وقت جگا ہوا رہتا تھا،
असर के वक्त जगा हुआ रहता था, इधर सूरज डूबता था फौरन सो जाता था। इस्लाम कहता है तुम मगरिब बाद मत सो, इसलिए कि तुम्हें अभी ईशा पढ़नी है। इधर कुफारे मक्का मगरिब से पहले सो जाता था। सूरज गुरूब हुआ, कुफारे मक्का सो गया। आका फरमाते हैं कुफारे मक्का सोया है, अब नमाज जोर से पढ़ो। सुभान अल्लाह। अब क़िरात होगी, अब तिलावत होगी, अब जोर से पढ़ा जाएगा, इसलिए मगरिब की नमाज जोर से पढ़ी जाती है। ईशा में पूरा मक्का सो जाता था, पूरे मक्का के काफिर सो जाता था। फिर नमाज ईशा जोर से होने लगी। फजर में ये लोग सोया रहता था, उठता नहीं था, तो हल्ला गुल्ला नहीं करता था, क्योंकि सब बेखबर हो के सोया रहता था। उसे पता नहीं था कब उठना है कब सोना है। ये तो इस्लाम ने कानून बताया है कि ईशा के बाद सोना है, फजर से पहले उठना है। कुफारे मक्का सोया रहता था, आका ने फरमाया फजर की नमाज जोर से पढ़ो। जोहर में ये लोग जगा हुआ रहता था, कहा कि इसको धीरे पढ़ो ताकि इन लोग को पता ना चले कि हम लोग नमाज कब पढ़ते हैं। इतना अच्छा कानून कहाँ मिलेगा? जो मजहब आपको कहे कि अब सो, जो मजहब आपको कहे कि अब उठो, जो मजहब आपको कहे कि अब काम करो, जो मजहब आपको कहे कि अब रुक जाओ, वो सब तुम्हारे भलाई के लिए कहा जाता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़बीहि व अलैहि अबदत दुहूरि कररमा।